اب ذرا امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو اب یہ بات بھی کر لیتے ہیں کہ بھارت سے تجارت کی بات ہو رہی تھی، ای سی سی نے یہ تجویز دی تھی، لیکن موجودہ حالات میں بھارت سے تجارت ممکن نہیں ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں اور 5 اگست کا جو اقدام ہے بھارت کا، اس پر جب تک نظر ثانی نہیں ہو جاتی، اس اقدام کو واپس نہیں لیا جاتا، یعنی کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ بحال نہیں ہو جاتی، تب تک بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے کشمیر کی حیثیت کی بحالی سے۔ اچھا، وہ جو فیصلہ تھا جو تجارت کی منسٹری کی جانب سے گیا تھا ای سی سی کے پاس، اور وہاں پہ جناب ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر، تو وہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی اس پہ مزید ڈسکشن ہونی ہے۔ غالباً اطلاع یہ ہے کہ اس حوالے سے کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی اور وہ بھی اس حوالے سے ذرا جائزہ لے گی کہ کیسے بحال ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا مستقبل ہے اس سارے معاملے کا۔ شیخ رشید صاحب نے کل اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پی ایم نے شروع میں اس کو رد کر دیا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کی پرانی حالت بحال نہیں ہوتی تو اس کو ڈیفر کیا جائے اور یہ بات نہیں ممکن ہو سکتی۔ جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھی کہ جناب ای سی سی نے شروع میں ہی اس کو ڈیفر کر دیا، ڈیفر یعنی کہ مؤخر کر دیا، یعنی کہ اس صورتحال کو آگے جا کے دوبارہ بھی ریویو کیا جائے گا، اس پر مزید ابھی بات ہوگی۔ جیسے گزشتہ روز قومی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے کہا تھا کہ ملک میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے دنیا بھر سے چینی درآمد کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس دوران معلومات ملی کہ انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے بھارت سے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی اجازت کی بات کی گئی۔ چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں۔ اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس حکومتی سٹانس، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کی سمری مسترد ہونا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ نون لیگ اور عوام کا دباؤ تھا جو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جس سوال کا جواب پوچھیں میں یہ جو خود پسندی ہے، اس نے آج پاکستان کو تباہ کر دیا۔ اگر بھارت کے وزیر اعظم چل کے پاکستان آتے تھے، اس پر تو غداری کے فتوے لگ جاتے تھے، جو ہمیں درس دیا کرتے تھے، جو ہمیں بتاتے تھے کہ دنیا کے امن کے لیے بھارتی وزیر اعظم کتنا خطرہ بن چکے ہیں۔ اس بات کا جواب دیں کہ یہ ہواؤں نے رخ کیسے بدل لیا ہے۔ پرائم منسٹر خود سمری اپروو کرتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ جس پرائم منسٹر کی سمری کابینہ ریجیکٹ کر دے وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا۔ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ بالکل، نون لیگ کے رہنماؤں کی گفتگو آپ نے سنی۔ پاک بھارت جو ٹریڈ تھی وہ تب بند ہوئی تھی جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو معطل کیا تھا۔ اب اسی سارے معاملے میں بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارت سے تجارت کی بحالی کو پہلے تو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور کیا، لیکن گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ای سی سی جو کہ ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے، وہ اور بہت ساری چیزوں کی اپروول دیتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان سے تجارت کے لیے یا چینی یا گندم جس کی آپ بات کر رہے ہیں امپورٹ کے لیے ای سی سی نے اجازت دی۔ اب اس کا پروسیس یہ ہے جو کہ حکومت کیبنٹ ہے، کابینہ ہے، کابینہ کے فیصلے، کابینہ سے منظوری لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب کابینہ میں اس فیصلے کو لایا گیا، کابینہ میں آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ کے فورن منسٹر ہیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، تو بہت سارے جو وہاں وزراء موجود ہیں، جب ان سے رائے لی گئی اور پھر آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یا فورن پالیسی کے اوپر، تو زیادہ تر جو کابینہ کے ممبران تھے انہوں نے اسے رد کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے ہمیشہ اپنی کابینہ کے مشورے کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں، تو انہوں نے کابینہ کے جو فیصلہ تھا اس کی روشنی اس کو رد کر دیا۔ یہ مجھے بات بتائیں، پہلے 31 کو جناب ہم نے دیکھا حماد اظہر صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں اور یہ عوام کے مفاد میں کیا گیا،
یکم تاریخ کو بالکل ایک مختلف وہ تھا کہ جی بالکل نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ ٹریڈ. تو ایک تاثر یہ آیا کہ شاید حکومت جو ہے وہ خود اپنے فیصلے پہ کنونس نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہیں سے کوئی پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارت میں یا پاکستان میں آج دونوں ممالک کو معاشی طور پر جن چیلنجز کا سامنا ہے, بے روزگاری کا سامنا ہے اور معیشت کی بحالی کا سامنا ہے, تو تجارت دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. ہم بے روزگاری کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں, معاشی طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جب بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ساتھ, بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے, چاہے وہ تجارت کے لیے کیوں نہیں, تو ایجنڈے میں سب سے پہلا پوائنٹ کشمیر ہی ہوگا. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو کسی سطح پہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے. تو جناب آپ نے سنا کہ یہ عثمان ڈار صاحب کا جو موقف ہے, یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ECC نے اس پیشکش کو مؤخر کیا, مؤخر کیا ہے, مسترد ابھی نہیں کیا ہے. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Night Kelowna 亚迪尼文。